بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤطا امام محمد ہم پڑھے تھے جزیے کا بیان۔ عشر اور جزیے میں نے آپ لوگوں کو فرق بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے، جس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ فقہا کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عشر جو ہے وہ غیر جو مسلم ہیں ان سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ غیر مسلم سے سال میں ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ زکوٰۃ سمجھ لیں، ٹیکس سمجھ لیں، جو ہوگا وہ ادا وہ کریں گے، اور اس کو جزیے کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ تجارت کی غرض سے جو زرعی پیداوار ہے وہ حاصل کرتے ہیں تو چونکہ زرعی پیداوار پر عشر ہوتا ہے، اور عشر میں جو عبادت ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر غیر مسلم پر بھی عشر ہی لازم ہوگا، یعنی کہ ہر فصل پر، چاہے وہ 3 مہینے بعد اور 6 مہینے بعد اس کی فصل جو ہے وہ اگے گی۔ اور فصلوں میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا جیسے کہ پھل، سبزیاں، یعنی جو بھی چیز زمین سے نکلتی ہے ان سب پر جو ہے وہ عشر کی ادائیگی لازم آتی ہے۔ اچھا، اب جو جزیہ کا حکم ہے، پہلے تو یہ پڑھ لیں کہ زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ ہم 12 دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں جو ہے وہ یہ نازل ہوا تھا، اور مکہ مکرمہ میں بھی ابتدائی طور پر صدقات، خیرات وغیرہ نکالے جاتے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ وہ زکوٰۃ کا ہی مفہوم تھا، لیکن باقاعدہ جو زکوٰۃ کا فریضہ ہے، جو فرض کے طور پر، واجب کے طور پر ذکر کیا گیا وہ 2 ہجری میں نازل ہوئی ہے، جو کہ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ میں انما الصدقات کے الفاظ جو تھے للفقراء والمساکین والی جو آیت تھی اس میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ نازل ہوا تھا۔ عشر جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی جب لازم ہو گئی تھی تو اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں لوگوں کے پاس جو زمینیں تھیں ان سے پیداوار حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو ہے وہ عشر مقرر کر دیا تھا، تو وہ بھی گویا زکوٰۃ کے ہی حکم میں آتا ہے، کیونکہ زرعی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ عشر کہلاتی ہے، تو وہ گویا اسی کے احکام میں آ جاتی ہے، تو وہ بھی مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئی تھی 2 ہجری کے بعد۔ اور جزیہ کا جو حکم ہے وہ سن 8 ہجری میں، اور ایک قول کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ سن 9 ہجری میں مشروع ہوا تھا، یعنی اس کو جو شرعی طور پر لینا شروع کیا گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے رہنے والے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔ یہ روایت امام زہری سے مرسل حدیث کے طور پر منقول ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجوسیوں سے جزیہ وصول نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کے سامنے یہ گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر میں بسنے والے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا تھا۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبد الرزاق بن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام جعفر صادق کے حوالے سے ہی اس کو نقل کیا، اور امام شافعی نے بھی یہ روایت نقل کیا ہے۔ امام بہقی نے بھی اسی روایت کو امام شافعی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں بھی اسے نقل کیا ہے۔ تو گویا یہ حدیث جو ہے وہ ہے تو مرسل، لیکن جو ہے وہ اس کو اتنی زیادہ اسناد سے جو ہے وہ تقویت حاصل ہو جاتی ہے، تو گویا یہ مستند ہوگی۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی ہے نافع نے، اور وہ اسلم سے روایت کرتے ہیں جو کہ عمر کے غلام ہیں، ان عمر کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضربہ ویسے تو مارنے کو کہا جاتا ہے، تو کسی چیز کو مارنا یعنی مقرر کر دینا، الجزیہ جزیہ علی اہل الورقی، جو چاندی والے ہیں، چاندی والے سے مراد کہ جو چاندی کی صورت میں اگر کوئی جزیہ دینا چاہتا ہے، چاندی کے سکے یعنی دینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں 40 درہمن، ان پر 40 درہم جو ہے وہ لازم کیے گئے تھے، وعلی اہل الذهب، اور جو سونے کی صورت میں دینا چاہتے ہیں یعنی دیناروں کی صورت میں دینا چاہتے تھے ان پر 4 دینار جو ہے وہ فرض کیے گئے تھے، ومع ذالک، اور اسی طرح سے جو ارزاق رزق سے مراد یعنی کھانا پینا، ساز و سامان وغیرہ جو تھا مسلمین اور مسلمانوں کا، ودیافت، اور مہمانداری، ثلاثتی ایام، 3 دن کی، یعنی جو ان کے پاس جائیں گے یہ سارا مال اکٹھا کرنے کے لیے ان سے، کیونکہ اس وقت تو ہر گھر میں جا کر، اب بینک وغیرہ اکاؤنٹ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت جو تھا وہ گھر گھر جا کر اکٹھا کیا جاتا تھا، تو جو مسلمان اس کی وصولی پر مقرر ہوں گے تو ان کا کھانا پینا وغیرہ بھی 3 دن کا، یا کھانے پینے کا ان کو جو سامان ہے وہ بھی ان کے ذمے ہی لازم تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے قائل ہیں کہ ان کے نزدیک جزیے کی اس مقدار میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، البتہ اگر کوئی شخص اس کی ادائیگی سے عاجز ہو تو پھر امام جتنا مناسب سمجھے اس شخص کی ادائیگی میں تخفیف کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے کہ غریب سے اس کی الگ مقدار ذکر کی گئی ہے، متوسط کی الگ ذکر کی گئی ہے، اور امیر کی الگ ذکر کی گئی ہے، اور وہ حضرت عمر سے ہی منقول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کم از کم مقدار 1 دینار ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غریب لوگ جو ہیں وہ 12 درہم یا 1 دینار ادا کریں گے، متوسط طبقے کے لوگ جو ہیں وہ 24 درہم یا 2 دینار ادا کریں گے، اور خوشحال لوگ جو ہیں وہ 48 درہم یا 4 دینار ادا کریں گے۔ شرح زرقانی میں اسی طرح سے تحریر ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی، اخبرنا زید بن اسلم کہ ہمیں زید بن اسلم نے خبر دی، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان عمر بن خطاب کے بے شک حضرت عمر بن خطاب کا
مسلمان تھے یؤتا لائے گئے بنعم ان کے پاس اونٹ کثیرت بہت زیادہ من نعم الجزیتی جزیے کے جو اونٹ تھے قال مالک بیان فرماتے ہیں کہ اراہ میرا یہ خیال ہے کہ تو خضو آپ نے لیے تھے من اہل الجزیتی وہ جزیہ والوں سے من جزیتہم ان کے جزیے کے طور پر قال محمد بیان فرماتے ہیں السنت سنت یہ ہے ان تؤخذ الجزیہ یہ کہ جزیہ جو ہے وہ لیا جائے گا من المجوسی مجوسیوں سے بھی من غیر بغیر اس کے انتن کہا یہ کہ ان سے نکاح کیا جائے نساءہم ان کی عورتوں سے ولا تؤکل اور نہیں کھایا جائے گا ذبائحہم ان کے ذبیحوں کو. اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو اہل ذمی ہیں نا ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، یعنی جو غیر مسلمان ہیں اور ہمارے ملک میں آ کر جو ہے وہ امان لے کر نہیں رہ رہے بلکہ باقاعدہ جو ہے وہ جزیہ وغیرہ دے کر یعنی اپنی جان مال حفاظت کے لیے کچھ رقم دے کر رہتے ہیں، تو جو جان مال کی حفاظت وغیرہ کے لیے جو رقم دی جاتی ہے اس کو جزیہ کہا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے بیچ میں کچھ عیسائی یہودی بھی ہو سکتے ہیں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو مشرک بت پرست وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جو مجوسی ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں یا جو بت پرست یا اس طرح کے جو لوگ ہوں گے ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہوگا، اور ان کی ذبح شدہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں کھا سکتے، لیکن جو ہے وہ باقی یعنی اہل کتاب یا عیسائی وغیرہ یہودی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے صرف جزیہ لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ان سے دیگر معاملات مسلمانوں والے نہیں رکھے جائیں گے، لیکن اہل کتاب سے ہی معاملہ کیا جائے گا. کہتے ہیں وکذالک اور اسی طرح سے بلغنا ہمیں پہنچا ہے یعنی یہ بات پہنچی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے کہ وضرب عمر الجزیہ کہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. اچھا یہ اگلی جو ہے نا وہ بات آ جاتی ہے، یہ یہاں سے جو ہے نا کہتے ہیں اسی طرح سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پہنچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجوسی لوگ ہیں نا ان کے بارے میں حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے جزیہ لیا جائے گا اور ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا اور ان کے ذبیحے کو نہیں کھایا جائے گا. پھر یہاں سے اگلی بات شروع ہو جاتی ہے کہ وضرب عمر اور حضرت عمر نے جو ہے وہ مقرر کیا تھا الجزیہ جزیہ علی اہل سواد الکوفہ. سواد ویسے لشکر کو کہا جاتا ہے، کسی گروہ کو کہا جاتا ہے، تو کوفہ کے کسی بڑے لشکر پر علی المؤسری یہ جو تنگ دست شخص تھا نا، غریب شخص تھا، یہ جو ابھی ہم نے 12 24 48 کا ذکر پڑھا ہے نا، یہ اصل میں حضرت عمر کی ہی سے ہی منقول ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ جو تنگ دست لوگ تھے نا ان سے 12 درہمن ان سے 12 درہم وصول کیے تھے، وعلی الوسطی مقرر کیے تھے، وعلی الوسطی اور درمیانے طبقے کے جو لوگ تھے ان پر 24 درہمن 24 درہم جو ہے وہ مقرر کیے تھے، وعلی الغنیشی اور مالدار شخص پر 48 درہم جو ہے وہ مقرر کیے تھے. اما اور جبکہ ما ذکرہ جس کا ذکر کیا مالک بن انس نے، یعنی اب یہ اعتراض آ سکتا ہے نا یہاں پر کہ یہاں پر تو آپ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے جو ہے وہ ان سے بہت سارے اونٹ لیے تھے جزیے کے طور پر، اور یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ یہ چیزیں مقرر کی ہیں. تو اس کی وضاحت دی جا رہی ہے. کہتے ہیں یہاں پر جو مالک بن انس نے بیان کیا ہے اونٹوں کے بارے میں، فإن عمر بن خطاب تو بے شک عمر بن خطاب نے لم یأخذ الإبل اونٹ نہیں لیے تھے، فی جزیۃ جزیے کے طور پر، علمناہ ہمارے علم کے مطابق، الا مگر یہ کہ بنی تغلب صرف اور صرف بنو تغلب کے جو لوگ تھے نا ان سے جزیے کے طور پر یہ اونٹ لیے گئے تھے. اور کیوں لیے گئے تھے؟ کہتے ہیں فإنہ پس بے شک اضعف ان پر دگنی کر دی گئی تھی، ڈبل کر دی گئی تھی، علیہم ان پر صدقۃ جو زکوٰۃ یا صدقات وغیرہ ہوتے ہیں، فجعل ذلک جزیتہم تو اس کو ان کا جزیہ بنا دیا گیا تھا، فاخذ پس ان سے لیے تھے، من ابلہم ان کے اونٹ، بقرہم اور ان کی گائیں، اور وغنیمہم اور ان کی بکریاں جو ہے وہ آپ نے ان سے لی تھی. کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اس بارے میں حضرت عمر کے فیصلے کا انکار نہیں کیا، اس لیے یہ صحابہ کرام کے اجماع کی مانند ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ اثر امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اسی نوعیت کی روایات منقول ہیں. اور کہتے ہیں یہاں پر قولہ اضعف کا جو معنی ہے نا وہ کیا ہے کہ صدقہ دگنا کرنے کی جو روایت ہے وہ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے نقل کی ہیں. تو اس سے گویا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف اور صرف بنو تغلب سے ہی دگنا جو ہے وہ جزیہ یا صدقہ جو ہے وہ وصول کیا گیا تھا. باقی تمام جو اہل ذمہ ہوں گے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں چاہے وہ اہل کتاب نہ ہوں، مشرک ہوں، ان سب سے جو ہے وہ 12 48 اور یہ 24 کے حساب سے ہی جو ہے وہ جزیہ وصول کیا جائے گا.